محاسن میں روایت ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب محاسن میں یہ روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وقد خلص ودی الى قلبه، کہ دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے مگر اس کے دل میں میرے لیے خالص محبت ہے بھائی، ایمان کی شرط ہی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت ہو۔ وما خلص ودی الى قلب احد الا وقد خلص ود علی علیہ السلام الى قلبه، اور مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا، سب جھوٹے ہیں، سب فراڈی ہیں، مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، میرے بھائی سے، میرے مشکل کشا سے، میرے صفی سے، میرے ولی سے، میرے حبیب سے، میرے بھائی سے، میرے نور دو عین سے، میرے نفس نفیس سے، میرے داماد سے محبت کرے۔ کذب یا علی من زعم انه يحبنی ويبغضک، یا علی علیہ السلام دنیا میں جھوٹے بہت ہیں، کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور میری محبت کا ادعا کرتا ہے وہ ہے ہی جھوٹا، وہ ہے ہی اللہ کا دشمن، وہ ہے ہی کافر۔ فقال رجلان من المنافقین، وہاں پہ دو آدمی تھے منافقین میں سے، دو آدمی تھے منافقین سے۔ لقد فتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الغلام، انہوں نے کہا اس نوجوان سے پیغمبر بڑی محبت کرتے ہیں، اس نوجوان سے یہ بہت محبت کرتے ہیں، اپنے داماد سے، اپنے چچا کے لڑکے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فانزل اللہ تبارک وتعالی فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہو گئیں کہ تم بھی دیکھو گے اور سب لوگ بھی دیکھیں گے کہ جس کے صاحب فتنہ کون ہے۔ تم کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبر کے دل میں ایک فتنہ ہے اس کی محبت کا، تو تم دیکھو گے کہ مفتون کون ہے، جس کے صاحب فتنہ کون ہے، وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 265 ہے، حدیث نمبر 36 ہے، کتاب مجالس سے روایت کرتے ہیں۔ زہری انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، ان کے رخسار مبارک کی طرف دیکھا، ان کے جمال کی طرف دیکھا، ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تمام انبیاء کی طرف دیکھا، یعنی وجہ اللہ کی طرف دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھا، نظر ڈالا اور کہا یا علی من ابغضک اماتہ اللہ میتۃ جاہلیہ وحاسبہ بما عمل یوم القیامہ، یا علی جو آپ سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جاہلیت کی موت پر، کفر کی موت پر دنیا سے خارج کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کے کفر کا حساب لیا جائے گا اور جہنم میں اس کو دھکیلا جائے گا۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ ایھا الناس ان اللہ باہ بکم فی ھذا اليوم لیغفر لکم عامہ ولیغفر لعلی خاصہ۔ حاجی سب آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو انسان پیغمبر کے ساتھ حج کرے تو بڑی فضیلت ہے، اور وہ بھی عرفہ میں، وہاں پہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے مباحات کیا، اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بجا لایا، اس کے امتی بھی ساتھ آئے، تو میں ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، لیکن میں خاص اور خاص میری مغفرت ہے کس کے لیے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی مغفرت ہے وہ اسی طرح ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے نا دن میں 70 دفعہ، بخاری وغیرہ میں ہے، حالانکہ ان کی کوئی گناہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو معصوم کی جو استغفار ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی گناہ ہے، معصوم کی جو مغفرت ہوتی ہے اس کی شیعوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی گناہ تو ہوتی نہیں ہے کہ اس کی اپنی کوئی گناہ ہو۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آج خاص مباحات کیا ہے، فخر کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات پر، اور اس کی شیعوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیا۔ پھر کہا کہ ادن منی یا علی، کہا کہ اے میرے بھائی میرے قریب آ جاؤ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام قریب آئے، فاخذ بیدہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین وسلم کا ہاتھ دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا. ان السعید کل السعید حق السعید. قصہ کہ سعادت مند وہ شخص ہے، سب لوگوں سے سعادت مند وہ شخص ہے، واقعاً سعادت مند وہ شخص ہے. دیکھو ان السعید کل السعید حق السعید. سعادت مند ہے وہ شخص، سب لوگوں سے سعادت مند ہے وہ شخص، وہ حقیقتاً وہ سعادت مند ہے وہ شخص، نہایت ہی سعادت مند ہے وہ شخص. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب تاکید مبالغہ کے لیے. من اطاعک وتولاک من بعد، جو آپ کی طاعت کرے میرے بعد، اور جو آپ سے محبت کرے اور آپ کو اپنا آقا سمجھے، اپنا ولی سمجھے میرے بعد. وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِي حق الشَّقِي. اور بد نصیب ہے، شقی ہے، اور سب سے زیادہ شقی ہے، اور نہایت ہی شقی ہے. شقی ہے وہ شخص، سب سے زیادہ شقی ہے وہ شخص، اور نہایت ہی شقی ہے وہ شخص. کون؟ من عصاک ونصبک لک العداوۃ من بعد، جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے ساتھ میرے بعد دشمنی کرے. اچھا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے محبین میں شامل فرمائے. اللہ آپ سب کوشش کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے زبان سے بھی محبت کریں، دل سے محبت کریں، زبان سے محبت کریں، اور عمل سے بھی محبت کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان سے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی کریں، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ. اب تقیہ کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ جا کر زبان کے ساتھ دشمنی کریں، شیخین کے ساتھ، قاسبین فتق کے ساتھ. تقیہ کا مراعات کرنا یہ واجب ہے آپ سب پر. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ ہر شخص کی سچویشن مختلف ہے. ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے. امریکہ میں یہاں پہ اللہ کی نعمت ہے، آزادی ہے، یہاں پہ نواسب نہیں ہے. کفار بہتر ہے یا نواسب بہتر ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ. بھائی کافر بہتر ہیں، یہود نصارہ بہتر ہیں، یا آپ کے مسلمان بھائی بہتر ہیں؟ مجھ سے پوچھو، میں تو کہتا ہوں کہ کافر کا کتا ان سے بہتر. کافر تو چھوڑو، کافر کا جو کتا ہے وہ نواسب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کی سچویشن مختلف ہے. تو آپ لوگ میرے عزیزو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نصرت اس لیے اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے حق کو بیان کیا جائے، ان کے فضائل کو عام کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے. میرے عزیزو، تم شیعہ کیوں غافل ہو اپنے مولا سے؟ تم عزیزو، یہ صرف زبان سے کہنا کہ ہم شیعہ ہیں، زبان سے کہنا، پھر مولا کی خدمت نہیں کرنا، یہ غداری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اپنے روایات میں کہ جو میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دے، اے اللہ تو اس پہ رحم نہ کر، اللہ اس کو چھوڑ دے، اس پہ اپنی رحمت نازل نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے، مردود نہیں ہے. تم لوگ شیعہ ہو، کہتے ہو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پھر عمل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت نہیں کرتے. اس طرح نصرت صرف وہ نہیں ہے کہ جنگ صفین میں اگر ہوتے ہیں تو ہم جان فدا کرتے ہیں، اگر ادھر ہوتے ہیں ہم اور آپ ہوتے ہیں بھی نا، معلوم نہیں ہے کہ ہم جان فدا کرتے ہیں، ہو سکتے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں جان زیادہ پیارا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہاں پہ کون جائے، اتنی دور کا راستہ ہے، 3 مہینے پیدل چلے ان کے ساتھ جنگ میں، ہم نہیں جا سکتے بھائی. کچھ بہانہ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا تفضل ہے کہ ہم اس وقت شاید نہیں تھے، تفضل ہے اللہ کا، وہ اللہ ہم سے عارو ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، صرف وہ نصرت یہ نہیں ہے کہ جنگ صفین میں تلوار اٹھائیں، سب سے زیادہ نصرت یہی ہے رحم اللہ من احیا امرنا، کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو پھیلا دے، ان کی تعلیمات کو پھیلا دے. دنیا اس وقت پیاسا ہے میرے عزیزو، آپ کے نوجوان پیاسے ہیں، آپ کی نئی نسل پیاسا ہے، جماعت عمریہ سب پیاسے ہیں. جماعت عمریہ نہیں جانتے، وہ بیچارے ان کو فریب دیا گیا ہے. ان کے آنکھیں آپ کھول سکتے ہو آپ شیعو. ٹھیک ہے نا؟ کس طرح سے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو، ان کے تعلیمات کو، ان کے حقوق کو، ان کے حق معرفت کو، ان کے حق محبت کو، ان کے حق مودت کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. اور بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے، سیکھیں گے، تو مذہب حق قبول کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں اتنی بڑی خدمت؟ ایک زمانہ تھا کہ شیعہ بہت ایک چھوٹا سا اقلیت تھے، بہت چھوٹا سا اقلیت. اب جو الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں شیعہ ہیں، لاکھوں کے تعداد میں، بلکہ کروڑوں کے تعداد میں شیعہ ہیں. یہ آپ لوگ اگر کمر ہمت باندھ لیں اور اس مسئلے پہ توجہ دیں تو یہ دنیا کی تقدیر ہم بدل سکتے ہیں، لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کر سکتے ہیں،
اور لوگوں کو دنیا کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو سب اچھے لوگوں کا مولا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، حلال زادے جو ہیں، لیکن سب حلال زادے یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا اس بات کو، تو اس کو پہچانا جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد میرے بھائی سے کی ولایت کو قبول کرو اور ان سے محبت کرو، ان کی نصرت کرو، یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا ہدف ہے، یہ ایک زندگی کا مسیر ہے جو ہم اس مسیر میں، ہمیں ضروری کہ ہم اس مسیر میں جائیں، اس مسیر میں قدم اٹھائیں۔ تو لازمی بات ہر ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ، لیکن بہت سارے لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوسروں کو اپنے پیسوں کے ساتھ جو مؤسسے یہ کام انجام دیتے ہیں، جو ادارے یہ کام انجام دیتے ہیں، آپ اس میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ان کے فائنینشیل ہیلپ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے پاس اگر ریسورسز ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت ادا کر بجا لائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سوچ لیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس مسئلے پر کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام پر اپنی جان مال فدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے جب میں فضائل بیان کرتا ہوں نا، ادھر ملنگوں کی بات نہ کرو، ملنگ جاہل ہوتے ہیں، فضول ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں۔ ملنگ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کہتے ہیں کہ کفریات وقت ہیں نا، وہی ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے ہمیں ان کے شیعہ ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے شیعوں کو نہیں کہا کہ تم ملنگ ہو، یہ کوئی لفظ ہے ملنگ احادیث میں کہ جو چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، ان پہ تو اللہ کی لعنت، حلال و حرام کی فکر ہی نہیں ہے، میں ملنگ ہوں۔ اوکے میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ احسان کرے، آپ سب کو بڑا شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی مدد، یا مرتضی علی مدد، یا مرتضی علی مدد، یا مشکل کشا مدد، یا مولا مدد۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔